بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں پھر سے آپ کے لیے سعودی عرب کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی۔ سعودی عرب میں مسجدوں کے اندر لاؤڈ اسپیکر کو لگانے کے لیے منع کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے جن مسجدوں کے اوپر لاؤڈ اسپیکر لگے ہوئے ہیں وہ ہٹا لیں۔ اس خبر کی پوری تفصیل میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، آپ میرے ساتھ بنے رہیں تاکہ آپ کو بات پوری طرح سمجھ میں آ سکے۔ آج کے اس ویڈیو کی سب سے پہلی اور اہم اپڈیٹ ہے کمپنیوں کے بارے میں۔ چھوٹی چھوٹی کمپنی مؤسسہ جو بھی ہیں ان کے لیے حکومت نے یہ اپڈیٹ دیا ہے کہ اگر ان کی کمپنی میں کام نہیں ہے، کام نہیں چل رہا ہے، بہت زیادہ برا حال ہے، بند ہونے کے کگار پر ہے، تو ان سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی کمپنی کو، آپ اپنے مؤسسہ کو کسی بھی بڑی کمپنی کے ساتھ مرج کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں، منسلک کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کی کمپنی اگر نہیں چل رہی ہے تو آپ ایسے کمپنی کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں جو بہت اچھی پوزیشن پر ہے۔ اس کے لیے آپ کو نہ ہی الگ سے کوئی لائسنس لینے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی اپڈیٹ لینے اور دینے کی ضرورت پڑے گی۔ البتہ ان کمپنیوں یا ان مؤسسہ میں کام کرنے والوں کے بارے میں ابھی کوئی اپڈیٹ نہیں آئی ہے۔ اگر کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں انشاءاللہ اس سے آگاہ ضرور کروں گا۔ حالانکہ اس اپڈیٹ کو 2019 میں ہی کہہ دیا گیا تھا کہ جن کمپنیوں کے پاس کام نہیں ہے یا نہیں چل رہی ہے تو وہ اپنی کمپنی کو کسی بھی بڑی کمپنی کے ساتھ منسلک کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے اپڈیٹ کیا تھا، قانون بنا دیا تھا، لیکن اس کو 19 جنوری 2023 سے لاگو کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے جدہ سے۔ جدہ میں بلدیہ والے اور ان کے ساتھ اور بھی کئی ٹیموں نے مل کر کے ایک ویئر ہاؤس پر، ایک گودام کے اوپر چھاپا مارا، جہاں سے امپورٹنٹ برانڈڈ کمپنی کی شراب کی بوتلوں کو ضبط کیا ہے، جہاں سے 636 بوتلیں شراب کی برآمد کی گئی ہے۔ اور اس کام کو کرنے کے لیے بھی غیر ملکی، غیر قانونی طریقے سے کام کر رہے تھے، رہ رہے تھے، جن کے پاس نہ تو اقامہ تھا یا پھر وہ بارڈر سیکیورٹی کا النگھن کر کے یا اس کی خلاف ورزی کر کے وہ یہاں پر رہ رہے تھے اور اس کام کو کر رہے تھے۔ ایک تو کام بھی غیر قانونی ہے اور اس رہنے کے لیے بھی کام کرنے والا دونوں غیر قانونی ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے لیے بار بار سعودی سیکیورٹی کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں پر بھی غیر قانونی اللیگل ایکٹیویٹی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں یا کہیں سے بھی آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی اپڈیٹ، کوئی خبر ملتی ہے تو آپ اس کو کمپلین کر سکتے ہیں منسٹری سے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے سعودی عرب کے ریاض سیزن سے۔ کل ریاض سیزن میں ہونے والے فرینڈلی فٹ بال میچ کے اندر میسی اور رونالڈو کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا، جس میں میسی کی ٹیم کو شاندار جیت حاصل ہوئی اور اس کے اندر انڈیا کے بالی ووڈ ایکٹر امیتابھ بچن بھی تشریف لائے ہوئے تھے، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سعودی عرب کے نیوم سٹی کو لے کر کے ہے۔ دنیا کے اندر ایک ایسا عجوبہ کام سعودی عرب کر رہا ہے جو دنیا کے اندر کہیں بھی اس طریقے کا عجوبہ اور بڑا کام ابھی تک نہیں کیا گیا ہے۔ اس نیوم سٹی کے بارے میں اب اپڈیٹ آئی ہے کہ لگ بھگ 20% کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ جو اس کا بنیادی ڈھانچہ ہے کنسٹرکشن کا، اس میں 20% تک کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ عراق سے ہے۔ عراق کے اندر ایک فٹ بال میچ کے درمیان بھگدڑ مچنے سے درجنوں لوگ گھائل ہو گئے، زخمی ہو گئے اور اس میں ایک لوگوں کی موت بھی ہو گئی ہے، جس ویڈیو کلپ کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ ہے کہ دنیا کے اندر سب سے سیف اور سب سے محفوظ ملک کون سا ہے۔ اس کے بارے میں ایک لسٹ جاری کی گئی ہے، جو 10 ملکوں کے نام آئے ہیں اس لسٹ میں، جس میں سب سے 1 نمبر پر قطر آیا ہے۔ قطر دنیا کی سب سے نمبر 1 ملک ہے جو بہت محفوظ ہے اور سیف ہے۔ دوسرے نمبر پر UAE یعنی دبئی عرب امارات ہے۔ اس کا نمبر آیا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے محفوظ اور سرکشت ملک جو ہے دوسرے نمبر پر دبئی ہے۔ اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر عمان ہے اور 10ویں نمبر پر بحرین ہے۔ یعنی دنیا کے اندر 10 ملکوں میں ملک جو اسلامی کنٹری ہیں، اسلامی ملک ہیں، جو سب سے محفوظ مانا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلی اپڈیٹ سنگاپور ایئر لائنز کی طرف سے آئی ہے۔
जो अमृतसर से एयरलाइंस सिंगापुर के लिए चली, जो अपने 35 पैसेंजर को छोड़कर ही चली गई। इसके ऊपर DGCA ने जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं और उसमें कहा यह गया है सिंगापुर एयरलाइंस की तरफ से कि अभी कुछ वक्तों से इस टाइमिंग को लेकर के चेंजिंग आई थी। जिन पैसेंजरों को टिकट जहां से लिए हैं उनको ट्रैवल वाले बता दिया था कि टाइम के अंदर चेंजिंग आई है। अब ये 35 पैसेंजर जिनको छोड़ा गया है, जो छूट गए हैं, उनको ट्रैवल्स वालों ने टाइम के बारे में बताया ही नहीं था और इन लोगों की फ्लाइट छूट गई, क्योंकि ये लोग अपने पुराने टाइम के हिसाब से ही चले थे, नए टाइम का उनको पता नहीं था, जिसकी वजह से इनकी फ्लाइट छूट गई है। इसके बाद मैं सबसे अहम अपडेट आपको बता दूं कि सऊदी अरब के इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से जो अपडेट आई है कि कहा यह गया है कि मस्जिदों के अंदर, सऊदी अरब के अंदर जितनी भी मसाजिद हैं, उन मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनको हटाने के आदेश दिए हैं, हुक्म जारी किए हैं। उसमें यह कहा गया है कि जहां भी जिन मस्जिदों के बाहर, अंदर नहीं बाहर की बात है, छतों पे या मीनार पे जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, बिल्कुल हटाने की बात नहीं है, बल्कि ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 4 लाउड स्पीकर ही होंगे, 4 से ज्यादा नहीं लगाए जा सकते हैं। जिन मस्जिदों के बाहर 4 से ज्यादा लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, वहां से अपने ज्यादा लाउड स्पीकर को एक्स्ट्रा जो है उनको हटा लिया जाए और उनको सऊदी अरब की हुकूमत के जो वेयर हाउस है वहां पर जमा करवा दें, या फिर जिन मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर नहीं है और वहां ज़रूरत है तो उन मस्जिदों को वो लाउड स्पीकर दे दिया जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी तरफ से आज की अहम और ख़ास मालूमात। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को देख ही रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।